ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا۔ ای ایم آئی یعنی جو ہے وہ قسط وار طور پر جو ہے وہ پیسے بھرنے ہوتے ہیں، تو اس طور پر سامان لینے سے متعلق عام طور پہ آج کل لوگ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اس طرح سے چیزیں خرید لیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر اگر کوئی چیز ہے اس کی قیمت پہلے سے ہی مقرر کر دی گئی ہے کہ اگر آپ یہ ای ایم آئی پر لوگے تو یہ اتنے کی ہے، اگر ای ایم آئی پر لوگے تو اتنے کی، اور کیش یعنی ابھی فوراً ادا کر دو گے نقد تو اتنے کی۔ تو اگر ایک مقرر رقم کر دی گئی ہے کہ ای ایم آئی پر جو ہے وہ اتنے مہینے آپ کو اتنا بھرنا ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ ای ایم آئی بھرنے پر قادر بھی ہو، یعنی اسے معلوم ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں موقع موقع پر یہ تمام قسطیں ادا کر دوں گا، تو اس طور پر جبکہ پہلے سے ہی اس کی قیمت معلوم ہو، ایسا نہیں ہے کہ یہ بڑھے گی یا گھٹے گی، اتنا اور سود لگے گا، ایسا نہیں، بلکہ اس سامان کی جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کی قیمت متعین ہو جائے کہ تم اگر ادھار خرید رہے ہو، یہ شریعت نے تفصیل کے ساتھ بیع و شراء میں اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے علماء کرام نے کہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ دو طریقے سے، ایک تو ہوتی ہے بیع نقد، نقد کا مطلب یعنی فوراً کہ یہ ہاتھ پیسہ دیا اور لے لیا، تو یہ تو جائز ہے ہی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے ادھار، یعنی ابھی سامان ہم نے خرید لیا اور ادھار یعنی بعد میں ہم رقم ادا کریں گے یا قسطوار طور پر ادا کریں گے، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن جس وقت وہ چیز خریدی جا رہی ہے اسی وقت قیمت متعین ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں بڑھ سکتا ہے گھٹ سکتا ہے، یہ نہیں، یہ ناجائز ہے۔ اسی وقت متعین ہو جانا چاہیے کہ میں اگر ای ایم آئی پر اگر بھروں گا تو یہ ٹوٹل اس کا اماؤنٹ اتنا ہے، یعنی اتنے کی چیز پڑی، اب اتنی چیز میں قسطوار طور پر تھوڑے تھوڑے کر کے میں پورا ادا کر دوں گا۔ تو خریدتے وقت اگر قیمت متعین ہے، فکس ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر خریدتے وقت قیمت فکس نہیں ہے تو اس طریقے سے خرید و فروخت کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔